ایسی ایسی اولاد تاریخ کے اوراق پڑھیے تو ایسی ایسی اولاد گزرے گی کہ باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، باپ کی عمر 90 سال اور بیٹے کی عمر 50 سال، باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، لیکن دونوں پکے نمازی۔ بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ جیل کے اندر ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور نماز ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑتا ہے اور میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اور جیل میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے، سردیوں کی سخت رات ہے، سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے وقت میرے باپ کو بار بار الرجی ہو جاتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہونے لگتا ہے، اس کو فیور آ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا 50 سال کا بیٹا رات میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کو بستر پہ سلا دیتا تھا کہ تم سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے۔ باپ اسی جیل کے اندر سونے لگتا اور بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا، بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا اور اس پانی کو، اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا اور صبح فجر کی اذان تک، فجر کی نماز تک اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا کہ پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ حرارت آ جائے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا بیٹا فوراً اپنے باپ کو وہ پانی دیتا، جو قدرے گرم ہو جاتا، تھوڑا بہت اس کی ٹھنڈک مٹ جاتی اور تھوڑی گرمی آ جاتی، کہتا باپو جلدی سے وضو بنائیے پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اس کا باپ جلدی سے وضو بناتا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ واقعہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلا اشارہ تو یہ کرتا ہے کہ 90 سال کے باوجود باپ فجر تک کی نماز قضا نہیں کر رہا ہے، جیل کی سلاخوں میں ہونے کے باوجود باپ نماز کا عادی ہے، اور بیٹا پوری رات لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا کر پانی کو گرم کر رہا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے پانی کچھ گرم ہو جائے۔ یہ باپ کی خدمت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایسی اولادیں آج کہاں ملیں گی، ایسی بچے آج کہاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنے والے ہوں، جو اپنے ماں باپ کی ایسی سیوا کرنے والے ہوں۔ فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تم دونوں کو، اگرچہ وہ دونوں تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے دور ہونے کا حکم دے دیں اور مال و دولت کو چھوڑ دینے کا آرڈر دے دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں اور باپ کا دل مت دکھانا اور ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز پر آئیے نوجوانوں، تیسری چیز، پہلی چیز شرک مت کرنا، چاہے جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، پہلی چیز۔ دوسری چیز اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اور تیسری چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اے معاذ فرض نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ فرض نماز، تاکید دیکھیے، تاکید پر تاکید، لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی بھی حال میں تم فرض نماز مت چھوڑنا، صلاۃ مکتوبۃ فرض نماز، متعمدا قصدا جان بوجھ کر، عمدا جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز قصدا مت چھوڑنا۔ ہاسپٹل جانا ہے، باپ بیمار ہے، جلدی سے لے کے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنائیے۔ مسجد میں آپ جائیں گے، 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، 15 آپ کا حالت سیریس ہے، جلدی سے وضو بنائیے، فرض 4 رکعت پڑھیے ظہر کی، اور فوراً ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے باپ کو لے کے جائیے، سنت چھوڑ دیجیے، جائیے۔ یہ ہے فرض نماز جو کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ باپ بیمار، بیٹا بیمار، لیکن آپ مسجد میں جائیں گے دیر لگے گی، پھر 15 منٹ جماعت کا انتظار کریں گے دیر لگے گی، اس حال میں بیٹا سیریس ہو سکتا ہے، آپ کو جلدی لے کے جانا ہے، زیادہ بری کنڈیشن ہے،
فوراً گھر میں 4 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ۔ 4 رکعت پڑھیے اور فوراً اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے، باپ، ماں، کوئی بھی بیمار ہو اس کو لے کے جائیے، ایسے موقع پر سنت چھوڑ دیجئے۔ یہ ہے فرض نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنے کا مطلب ہے۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا قصدا عمدا، جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا۔ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اب ایسی مجبوری میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ 4 ظہر پڑھ لیجئے، اسی کے ساتھ 4 عصر پڑھ لیجئے، پتہ نہیں عصر میں مجھے کہاں جانا پڑے، بیٹے کا چیک اپ کرانا پڑے، یہ کرانا پڑے، تو آپ ظہر کے ساتھ عصر ملا لیجئے، یا ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیجئے اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لیجئے اور دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے۔ مغرب اور عشاء بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیجئے۔ آپ پڑھنا ہے لیکن جو کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ فرمایا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، فرض نماز کو نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں ترک نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، قصدن جان بوجھ کر۔ اگر چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو شخص فرض نماز کو قصدن عمدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ٹائم ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، جاؤ انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، آخری اوور رہ گیا ہے، آخری اوور دیکھ لیں تب جائیں گے، وہ اوور دیکھا تب تک مسجد میں گیا، جماعت ہو چکی ہے، اس کو کہتے عمدن اور جان بوجھ کر چھوڑنا۔ عمدن اور قصدن جان بوجھ کر چھوڑنا اس کو کہتے ہیں۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، اذان کی آواز ہو رہی ہے، اب بیٹے کو فون کر رہے، بیٹے جلدی آؤ، تم بیٹھو دکان پہ، میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ اب جب تک بیٹا آ رہا ہے تب تک آپ دکان پہ بیٹھ کے شاپنگ کر رہے ہیں، اور جب بیٹا آیا اب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی ہے، جبکہ اصول یہ تھا کہ دکان بند کرتے، بیٹے سے بھی کہتے کہ چلو نماز پڑھنے، آپ بھی پڑھتا اور بیٹا بھی پڑھتا۔ میرے بھائیوں، دونوں کو نماز پڑھنا تھا۔ یہ مسجد بن رہی ہے اس لیے نماز کا ٹاپک اسی پر چسپا کر لیجئے گا، کیونکہ مسجد بنتی ہی اس لیے ہے کہ اس میں عبادت ہو، نماز پڑھی جائے۔ مسجد بنا لی لیکن نمازیوں سے خالی رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے گا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اگر فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیا، بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ مر جہاں مرنا ہے، کسی بھی حال میں تو رہے، اب اللہ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کی بھی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، تمہاری روزی کو بند نہیں کہا، تنگ کر دیں گے۔ آج بتائیے یہ مسئلہ ہے ہمارے آپ کے سامنے کہ نہیں؟ مولانا صاحب بہت پیسہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، میں گھر پہ آتا ہوں 1000-2000 روپے روز کماتا ہوں لیکن اس سے زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمیں مل چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا ایک مہینے میں ہم 50 لاکھ روپے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ غور کریں، وہ ایسا تو نہیں کہ وہ نمازیں ترک کرتے ہیں، کیونکہ ذکر سے مراد یہاں نماز ہے، اور اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیں گے۔ وہ کمائے گا لیکن بچے گا نہیں، وہ کمائے گا لیکن اس سے زیادہ اس کا اپنے گھر کے بچے اور بیوی کی بیماری میں خرچ کر دے گا۔ وہ کمائے گا 2000، خرچہ ہوگا اس کے گھر کا 5000، ہم اس کے خرچے کو بڑھا دیں گے، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ اللہ نے کہا ہے۔ نماز چھوڑنے والوں، تمہیں کسی مولوی سے تعبیر، کنڈا اور گھر کی برکتوں کے لیے کوئی دعا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ تم نماز پڑھنا شروع کر دو۔ نماز پڑھنا شروع کر دو کہ گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ نماز نہیں پڑھو گے
اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے. فَإِنَّ لَهُ کیا کہا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اور سنو، اعراض کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال یہ بھی سمجھا دوں آپ کو تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے. نماز چھوڑنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے. نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے یا نہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اگر اس پر بول دوں تو بڑا ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں فتنے کو ہوا نہیں دینا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، صرف اتنا نماز چھوڑنے والا یا صرف جمعے کی جمعے نماز پڑھ کے پورے ہفتے نماز چھوڑنے والا، اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کی طرف ہم ابھی جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. ہم ایک نیا فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے درمیان. لیکن اتنا بتا دوں آپ کو، یہاں نماز چھوڑنے والے کو نہیں کہا جا رہا ہے. من اعرض عن ذکری کہا جا رہا جو نماز سے اعراض کرے گا، یعنی پڑھے گا تو لیکن ٹائم پہ ٹائم. اعراض کرنا کس کو کہتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے اور بھوکا ہے، اور ماں ٹی وی دیکھ کے سیریل دیکھ رہی ہے. اب ٹی وی تو کہاں، بہت زیادہ اب تو وہ ہے موبائل میں ڈرامہ دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے ماں اس کی. بچہ رو رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن ماں کہہ رہی رک جاؤ ابھی اس کو دودھ باتیں پلاتی ہوں، پہلے یہ ڈرامہ دیکھ لوں، آخری شاٹ رہ گیا ہے ایپیسوڈ کا، یہ دیکھ لوں میں، اور 10 منٹ اسی میں لگا دیتی ہے. تو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں اپنے بچے سے اعراض کر رہی ہے. اب جب 10 منٹ پورا ہو گیا، ڈرامہ ختم ہو گیا، ناٹک ختم ہو گیا، اب ماں گئی بچے کو اٹھایا اور اس نے اپنے پستان سے لگایا، دودھ پلایا. ماں نے دودھ تو پلایا ہے لیکن پھر بھی بچے سے روگردانی کی ہے. اس کو جب بچے کو دودھ پلانا تھا تب نہیں پلایا. اس نے ناٹک جب تک پورا نہیں دیکھ لیا تب تک اس نے بچے کو دودھ نہیں پلایا. تو کیا کہا جائے گا؟ ماں نے اعراض کیا بچے سے، ماں نے روگردانی کی بچے سے، ماں نے بچے سے منہ پھیرا، یعنی ناٹک میں اتنی منہمک ہو گئی کہ بچے کو بھول گئی، حالانکہ دودھ پلایا. ایسے ہی ہم دکان میں بیٹھ گئے، ہم میچ دیکھنے لگے، ہم کہیں پھنسے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، نماز اذان کیا حی علی الصلاۃ، لیکن ہم یہ کام پورا کر لیں گے تب جائیں گے مسجد میں، ہم یہ میچ پورا ہو جائے گا تب جائیں گے مسجد میں، ہمارا یہ آخری چیز رہ گئی ہے، یہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو انکمپلیٹ رہے گی، ہم یہ کام کر لیں. یہ 5 مریض رہ گئے، جب تک ان کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک یہ 5 ہی تو رہ گئے، ابھی ہم ان کو سب کو دوا دے دیتے ہیں. اب ہم ان کو دیکھنے لگے اور دکان بند نہیں کی، دیکھنے لگے، اور اس کے بعد جب 5 مریضوں کو دوا دے دی، یا ہم نے پورا میچ دیکھ لیا یا پورا ہم نے ڈرامہ دیکھ لیا، اس کے بعد یا ہم نے پورے دکانوں کو کسٹمر کو نپٹا دیا، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے، اور نماز پڑھی لیکن جماعت ہو گئی. نماز تو پڑھی ہے آپ نے لیکن جماعت نکل گئی. جس وقت حی علی الصلاۃ کہا جا رہا تھا اس وقت آپ نہیں گئے. ایک کسٹمر ہے میری دکان پہ مانگ رہا بھائی 5 کلو گھی دے دو یا 2 کلو تیل دے دو، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، اسی وقت چھوڑ دو آپ. اب آپ سوچو گے یار 5 کلو گھی لے لے گا تو 1 کلو گھی پر اگر ہم کو 20 روپے بچ رہے ہیں تو 5 کلو پر 100 روپے، چلو تولنے ولنے میں لگا دیا. اب آپ اس آدمی کو رزاق سمجھ رہے ہیں، روزی دینے والا، آپ اللہ کو رزاق نہیں سمجھ رہے. ارے چھوڑو، 100 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ہونے دو. اگر یہاں اللہ کی خاطر میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو اللہ 100 کی جگہ 1000 کا بھی انتظام کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے. یہ ہے نماز سے اعراض کرنے کا مطلب نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن جس وقت پڑھنا چاہیے اس وقت نہیں پڑھ رہے. 5 مریضوں کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے صاحب، 5 کسٹمر کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے، 2 اوور رہ گئے، یہ پورا ہو جائے تب جائیں گے. یہ کھیل ہم کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، فلاں کھیل رہے ہیں، جب تک یہ پورا نہیں ہو جائے گا تب تک نہیں. اب آپ نماز سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ نے اعراض کرنے والوں سے کہا، چھوڑنے والوں سے نہیں. چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ نماز چھوڑنے والوں کی سزا کیا ہوگی جہنم کے اندر. ہم اعراض کرنے والے ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پہ ٹائم ٹال مٹول کر ہیں،
ان کے بارے میں بتا رہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والوں کا حال ہے، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم، ان کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے، تو بے نمازیوں کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ کہو مولانا صاحب کافر تو اتنے ہیں ہندوستان میں کہ جن کی گنتی نہیں ہے، اب آپ بتاؤ ان کو تو خوب مل رہی ہے روزی روٹی، امبانی کو دیکھو کتنا امیر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں تو کہہ دیا ہے الدنیا سجن المومن، ارے دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور دنیا کافروں کے لیے جنت، وہ جنت الکافر، ان کافروں کے لیے دنیا میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کیونکہ آخرت میں اللہ نے ان کو سب کو محروم کر دیا ہے، وہ آخرت میں تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ تو کافروں کا حال دیکھ کر یہ اندازہ مت لگاؤ کہ یہ بھی تو نماز نہیں پڑھتے، ان کو تو خوب روزی مل رہی ہے، ارے ان کو اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ان کو جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ان کی مثالیں مت دیا کیجئے، جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کے دائرے میں کہہ رہا ہوں، کافروں کی مثال مت دیجئے، اپنی مثال دیجئے۔ نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ جانے اور وہ جانے۔ میرے بھائیوں ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی نہیں جاتے ہیں، بلکہ اپنا کام نپٹانے کے بعد مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اذان اس لیے تھوڑی ہے کہ اپنا کام نپٹا لو، اذان کا مطلب حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودگی کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کامیابی ملے گی، کامیابی و فلاح و بہبودگی اللہ کی عبادت اور نماز سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ نماز پڑھو گے تو کامیاب رہو گے، نماز چھوڑو گے تو ناکام رہو گے۔ اس لیے کوئی بھی ملا، مولوی، کچھ ملا اگر یہ کہتا کہ میرے پاس چلے جاؤ ہم تمہارے گھر میں خیر و برکت کی اور تمہارے دکان میں خیر و برکت کا تعویذ دیتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر دعاؤں سے روزی روٹی کی برکتیں ہونے لگے تو محمد رسول اللہ کبھی اپنے پیٹ میں پتھر نہیں باندھتے، کبھی 2 مہینہ نبی کے گھر میں چولہا بند نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا اللہ کے رسول کو دعائیں معلوم نہیں تھی؟ یہ کٹ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، 50 روپے کا اور 51 روپے کا لے جاؤ تو تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ ارے تو اپنے گھر میں خیر و برکت کر لینا۔ کچھ لوگ راستے میں طوطے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، بھوشیہ بتاتا ہے وہ طوطا پرچی نکال کے، اور خود طوطے والے کو معلوم نہیں کہ میرا بھوشیہ کیا ہے۔ تو بتا تو کب تک اس طوطے سے پرچے نکلواتا رہے گا اور لوگوں سے 5 روپے اور 10 روپے بھوشیہ بتانے کا لیتا رہے گا؟ ارے تیرے گھر میں بلڈنگ کب بنے گی اور تیرے گھر میں 5 منزلہ عمارت کب تیار ہوگی؟ وہ طوطے والا بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ حال آج کٹ ملاؤں کا ہے۔ ایک صاحب گئے، لڑکا تھا نوجوان، کہنے لگا مولانا صاحب دل کی بات ہے۔ ارے ہم دل کا ہی تو معاملہ حل کرتے ہیں۔ کہ کیا بات ہے؟ کہاں ایک لڑکی سے پیار ہو چکا ہے، لڑکی تیار نہیں ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت ہے، شادی میری لڑکی بھی تیار ہے لیکن لڑکی کا باپ تیار نہیں ہے۔ ارے کیا بات کرتے ہو، یہ تعویذ میں دے رہا ہوں لے لو، گلے میں ڈال کر سیدھے لڑکی کے باپ کے سامنے آ جانا، لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو لے کے خود تیرے گھر میں آئے، لیکن تمہیں بیٹی کا نام لڑکی کا اور لڑکی کے باپ کا نام بتانا پڑے گا کیونکہ تعویذ میں لکھا جاتا ہے۔ اب لڑکا پھنس گیا بیچارہ، اب بڑی مشکل سے بتایا کہ ہاں اس کا نام ہے مریم، ٹھیک ہے، اس کے باپ کا نام مت پوچھو تو اچھا ہے، ایسا بتاؤ تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ اپنا نام ڈال دیجیے۔ کمینے، سور، اٹھایا جوتا تو میری بیٹی سے؟ بھائی جب دین کا کام تھا، جائز کام تھا تو تعویذ کیوں نہیں دیا؟ اور جب اپنا نام سنا کہ میری بیٹی سے یہ پیار کر رہا ہے تو جوتا چپل اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہے دوسروں کی بہن بیٹی کے لیے کیسے تو تعویذ دے رہا ہے؟ کہاں کی شریعت ہے یہ؟ کہاں کا معاملہ ہے؟ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہنا۔ گھر کی خیر و برکت چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے،
اور نماز پڑھو گے تو اس میں اپنے آپ یہ دعا مانگو گے جب ایک سجدہ کر کے اٹھو گے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر. اب آپ بیٹھے ہو، دوسرا سجدہ کرو گے، دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھ کر کیا دعا پڑھنی پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی. بہت آسان ہے. اور ایک اور دعا آتی ہے، وہ دعا بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، وہدنی مجھے ہدایت دے، وہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے صحت و عافیت نواز، ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما. 5 وقت کی نماز جب مسلمان مسجد میں آ کر پڑھے گا اور 5 وقت کی نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا پڑتی ہے، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما. اگر اس نے ظہر کی 10 رکعت پڑھی تو 10 مرتبہ کہا ورزقنی. اگر اس نے عصر کی 4 سنت 4 فرض پڑھی تو 8 مرتبہ کہا ورزقنی. اس نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی تو 5 مرتبہ کہا اس نے ورزقنی. عشاء کی کم سے کم اس نے 7 رکعتیں پڑھی، 4 فرض 2 سنت 1 وتر، تو 7 مرتبہ اس نے کہا ورزقنی. میرے بھائیو غور کرو کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے برکت والا رزق دے، اے اللہ میری روزی روٹی میں اضافہ دے، یعنی اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما. نماز پڑھو گے تو ملے گی یہ برکت. تو یہ تیسری چیز تھی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. جو شخص فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فقط بریت منہ ذمت اللہ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی ہے. نہیں مرنا مرے کٹتا کٹے. تو یہ 3 چیزیں میری آپ کے سامنے. اب ہر مسلمان غور کرے کہ وہ شرک سے کتنا بچتا ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا فرما بردار ہے، اور نمازوں کا کتنا بڑا پابند ہے. کیا اسلام کے اندر وہ پورے کے پورے داخل ہے یا نہیں ہے؟ آئیے ذرا لگے ہاتھ چوتھی چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں، اور چوتھی چیز بھی بڑی حساس چیز ہے، ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ چوتھی چیز پر غور کرو، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. اے معاذ کبھی بھی کسی بھی حال میں شراب مت پینا، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے. ہمارا نوجوان طبقہ غور کرے کہ وہ کتنی شراب پی رہا کہ نہیں پی رہا ہے. اور میرے بھائیوں معاف کرنا بہت ہی معذرت کے ساتھ، ہم شراب صرف پینے والی چیز ہی کو نہیں سمجھتے ہیں. شراب صرف پینے والی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، ہم ہر نشے والی چیز کو اس میں شامل سمجھتے ہیں. اس میں بیڑی ہو، سگریٹ ہو، پان ہو، گٹکا ہو، تمباکو ہو، کھینی ہو، ہر اس چیز کو میں اسی چیز میں شامل مانتا ہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے. اکرو مکرو یہ دوسرے لوگوں میں ہوگا، ہمارے ہاں مکرو کوئی چیز ہی نہیں ہے. میرے بھائی جو اسلام میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو حلال ہے یا حرام. اگر کوئی چیز مکرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل چاہے تو چھوڑ دو، دل چاہے تو پی لو. تو میرے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ حلال کے زمرے میں، حلال کے زمرے میں. تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ مکرو ہے، مکرو نہیں ہے. شراب کو ہاتھ مت لگانا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے. شراب صرف برائی نہیں ہے، بلکہ ایک شراب کے پینے کے بعد دوسرے گناہ کرنے کا بھی، یعنی شراب پینا خود ایک گناہ، لیکن شراب پینے کے بعد اور بھی گناہ ہونے لگتے ہیں. شراب پی کے ٹن گھر میں گھسے، ماں کریے منع کیا تھا پھر پی کے آیا، اور تیری ماں کا، تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی، اپنی بہن کو بھی گالی، باپ کو گالی، بھائی کو گالی، اور ایسی گندی گندی گالی جو تو نشے میں دیتا ہے جس کو کوئی مرد بھی سننا گوارا نہیں کرتا، تیرے گھر کی عورتوں کو سننا پڑتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، بہت عبادت گزار آدمی تھا. سنن نسائی کی روایت ہے. بہت نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، اور ہر طریقے کے گناہ سے بچا ہوا تھا، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا. اپنے سر پر کپڑا لاد کر محلے محلے اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتا تھا. اس زمانے میں ایک عورت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی لیکن بڑی عیاش تھی.
بیوہ ہو چکی تھی اور وہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، جو خوبصورت لڑکا دیکھتی تھی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی تھی، اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ دیکھو کوئی خوبصورت لڑکا اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس کی نوکرانی نے ایک دن اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے، اپنے سر پر کپڑا لاد کر بازاروں میں اور دکانوں میں اور ادھر سے ادھر محلے میں بیچتا ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، کہو تو میں اس کو لے کر آؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی اس نوکرانی نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میری مالکن ہے، وہ تمہیں بلانا چاہتی ہیں اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، چلو قرآن و حدیث کا نہیں تم اس کو اس کے یعنی اس مذہب کے مطابق اس کا مسئلہ بتا دو۔ اس نے سوچا کہ کوئی دین کا معاملہ ہے جس مذہب پر یہ لوگ عمل کرتے تھے، لہٰذا چلو ہم چلتے ہیں، تمہاری مالکن کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیتے ہیں۔ یہ نوکرانی اس کو لے کر گئی، یہ خادمہ